چاولوں کو ابالتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں کا رس ڈالنے سے ان کی رنگت صاف ہو جاتی ہے اور چاول خوشبودار اور خوش ذائقہ بنتے ہیں۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہوں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر بینگن نمک ملے پانی میں کاٹ لیے جائیں تو وہ سیاہ نہیں ہوتے۔ جن افراد کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو وہ سوہانجنا کی پھلیاں پکا کر استعمال کرے۔ اگر نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیجئے تو چہرے کی جلد نرم اور ملائم رہتی ہے۔ اگر چاول کچے رہ جائیں تو اخبار کو گیلا کر کے ڈھکن پر لپیٹ دیں اور چاولوں کو ہلکی آنچ پر دم دیں، چاول آرام سے گل جائیں گے۔ عورت خربوزے کے چھلکے کو ابال کر اپنا چہرہ اس پانی سے دھو لے تو چہرہ خوبصورت، چمکدار اور سفید ہو جائے گا۔ اگر ہاتھوں میں پیاز کی بدبو رہ جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا نمک ہاتھ پر ملنے کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیا جائے تو بو ختم ہو جائے گی۔ لہسن کو چھیلنے سے پہلے اگر 1 گھنٹہ پانی میں بھگو دیا جائے تو چھیلنے میں آسانی رہتی ہے۔ ٹماٹر اکٹھے محفوظ کرنے ہوں تو انہیں ویسے ہی فریج میں نہ رکھیں بلکہ انہیں گرینڈ کر کے کسی برتن میں ڈالیں اور پھر فریزر میں رکھ لیں۔ اگر مچھلی پرانی ہو جائے تو اس میں سے بو آنے لگے تو اس کو سہاگے کے پانی سے دھو لیا جائے تو بو ختم ہو جائے گی۔ روٹیوں کو نرم اور پھولا ہوا بنانا چاہتے ہو تو آٹا گوندتے وقت نمک اور پانی کے ساتھ کھانے کے 2 چمچ کوکنگ آئل بھی شامل کر لیں۔ ادرک کو محفوظ کرنا ہو تو اسے ریت یا مٹی میں دبا دیں اور پانی کا چھینٹا دیتے رہیں۔ سلاد بنانے کے لیے چقندر ابالنے کے بعد اگر اس پر تھوڑا سا سرکہ یا لیموں کا رس چھڑک دیں تو اس کا رنگ خراب نہیں ہوگا۔ چائے کو خوشبودار بنانے کے لیے اس میں ذرا سی دار چینی اور الائچی ڈال دیں۔ اگر دودھ گرم کرتے ہوئے ہلکا سا لگ جائے تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں، اس سے دودھ کی خوشبو اور ذائقہ بحال ہو جائے گا۔ ہری مرچوں کو جب بھی اچار میں ڈالیں تو ان کی ڈنڈیاں اتار دیں، اس طرح ہری مرچوں کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ جو چائے کی پتی بیکار ہو جائے تو اسے فرنیچر پر رگڑنے سے فرنیچر کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ ابلے ہوئے انڈے کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے انڈے کو اتنا ہی ابالیں کہ اس کی سفیدی جم جائے لیکن زردی نہیں۔ جو لوگ بلڈ پریشر کا شکار رہتے ہیں وہ زیادہ نمک استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو 1 لیموں نچوڑنے سے نمک کم ہو جاتا ہے۔ اگر باورچی خانے کے دروازوں، کھڑکیوں اور سوراخوں میں لیموں کا رس نچوڑ دیا جائے تو چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ پکوڑے یا سموسے تلتے وقت عموماً کوکنگ آئل رنگت خراب ہو جاتی ہے۔ اسے صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا آٹا ڈال کر فرائی کر لیں۔ اگر ایڑیاں پھٹ جائیں تو ہاتھ پر چند قطرے گلیسرین کے ڈالیں اور اس میں اتنی ہی مقدار میں پانی ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور پھر پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں۔ پپیتا سینے کی بلغم کو دور کرتا ہے، پیٹ کے امراض کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور نظام انہضام کو درست رکھتا ہے۔ کباب تلتے وقت اکثر تیل میں جھاگ آ جاتی ہے، اس تیل میں ہلدی ڈال دی جائے تو اس تیل میں جھاگ نہیں بنے گی۔ آلو اور پیاز کبھی ایک ساتھ نہ رکھیں
کیونکہ اس طرح آلو خراب ہو جائیں گے۔ پلاؤ بناتے وقت اگر اس میں بادیاں کے پھول بھی شامل کر لیں تو پلاؤ خوشبودار اور مزیدار بنے گا۔ چینی کے ڈبے میں اکثر چیونٹیاں آ جاتی ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ڈبے میں ایک لونگ رکھ دیں تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ آلو کی چپس بناتے وقت اگر گھی یا تیل میں ایک چٹکی نمک ڈال دیا جائے تو یہ سنہرے فرائی ہوں گے۔ چہرے پر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ نکلی پھولوں اور پتوں کو کچے دودھ سے صاف کرنے سے بالکل چمک جائیں گے۔ بھنڈی گوشت بناتے وقت اگر اس میں کچے آم کے چھلکے ڈال دیا جائیں تو اس کی لیز ختم ہو جائے گی۔ لہسن جلدی چھیلنے کے لیے لہسن کو درمیان سے کاٹ دیا جائے اور چھری کی مدد سے چھلکا اتار لیں تو لہسن بہت جلدی اور آرام سے چھلا جائے گا۔ کمر میں درد رہتا ہو تو ایک کپ دودھ کو گرم کریں، پھر اس میں ایک انڈا توڑ کر ڈالیں، اچھی طرح مکس کر کے۔ پیشاب کا انفیکشن ہونے کی صورت میں فالسے کا جوس نہایت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ انڈے فرائی کرتے ہوئے توے سے چپک جاتا ہے تو اس کے لیے آئل یا گھی میں ایک چٹکی نمک ڈال دیں تو انڈا توے سے چپکے گا نہیں۔ سخت پنیر کو نرم کرنے کے لیے کچھ دیر نمک ملے گرم پانی میں رکھ دیں۔ وقت کم ہو اور آلو جلدی ابالنے ہوں تو پانی میں تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں، اس سے آلو جلدی گل جائیں گے۔ پکوڑے کو نرم بنانے کے لیے اس کے امیزے میں 2 چائے کے چمچ گرم تیل شامل کر لیں۔ ادرک کا رس پانی میں ابال کر صبح شام پینے سے جوڑوں کے درد میں بے تحاشا آرام آ جاتا ہے۔ بند گوبھی پکاتے وقت اس کی بو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ اگر گوبھی پکانے کے دوران برتن میں روٹی کا ایک ٹکڑا رکھ دیں تو بو نہیں پھیلے گی۔ سالن اگر پتلا رہ جائے تو اس میں 5 یا 6 عدد کاجو یا بادام کا پیسٹ شامل کر دیں، سالن گاڑھا ہو جائے گا اور خوش ذائقہ ہو جائے گا۔ اگر پنیر کو زیادہ دنوں تک محفوظ رکھنا ہو تو اس کے چاروں طرف نمک لگا کر ململ کے گیلے کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں اور ضرورت کے وقت اس کو دھو کر استعمال کر لیں۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے مضر صحت چکنائی کم ہو جاتی ہے۔ اگر پکتے ہوئے چنوں کے سالن میں ابلتا ہوا گرم دودھ شامل کر دیا جائے تو وہ جلدی گل جائیں گے۔ اکثر سفید یا کالے چنے دیر تک پکانے کے باوجود اچھی طرح نرم نہیں ہوتے۔ فریزر میں جمے ہوئے گوشت کو فوری پگھلانے کے لیے اس سے زیادہ نمک ملے ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں۔ اگر باداموں والے برتن میں ایک بڑا چمچ چینی شامل کر دیں تو بادام کئی مہینوں تک زیادہ تازہ رہیں گے۔